الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راج کمار ہردیو کہتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ خیمہ لگوا کر قوالی کی مجلس منعقد کی۔ ہم سب خیمے کے اندر حاضر تھے اور قوالی ہو رہی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اور حاضرین پر ذوق اور شوق کا عالم طاری تھا۔ یکا یک بادشاہ کے محتسب قاضی ضیاء الدین سنامی اپنے لڑکوں اور چند ہتھیار بند سپاہیوں کے ساتھ وہاں آئے اور چیخ کر کہا، قوالی بند کرو۔ سلطان نے حکم دیا ہے کہ تلوار کے زور سے اس خلاف شریعت کام کو روکا جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اور حاضرین مجلس نے اس حکم کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور قوالی جاری رہی۔ تب قاضی صاحب اور ان کے لڑکوں نے میانوں سے تلواریں کھینچ لیں اور پھر چیخ کر کہا، قوالی بند کرو ورنہ ہم ان تلواروں کے ذریعے احتساب شروع کر دیں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور اہل مجلس نے اس پر بھی کوئی توجہ نہیں کی اور نہ جواب دیا۔ قوالی حسب موافق جاری رہی۔ تب قاضی صاحب نے تیسرا حکم دیا۔ جب اس حکم کی طرف بھی توجہ نہ کی گئی تو قاضی صاحب کے لڑکوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اور اہل مجلس کو فحش گالیاں دینی شروع کی اور تلواروں سے خیمے کی رسیاں کاٹنے لگے۔ وہ سب کے سب دیوانہ وار خیمے کے چاروں طرف رسیاں کاٹتے ہوئے گشت لگا رہے تھے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ قوالی سن رہے تھے۔ جب قاضی صاحب، ان کے لڑکے اور سپاہی خیمے کی سب رسیاں کاٹ چکے اور انہوں نے دیکھا کہ خیمہ بغیر رسیوں کے قائم ہے اور وہ نہیں گرا، تو قاضی صاحب نے چیخ کر کہا، مولانا نظام الدین، تم مجھے اپنی کرامت دکھاتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم خدا کے مقبول بندے ہو، مگر اس وقت تم ایک گناہ کر رہے ہو اور میں گناہوں کو مٹانے کے لیے بادشاہ کی طرف سے مقرر ہوں۔ پھر مجھے تم یہ کرامت کیوں دکھاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اونچے کیے اور قوالوں کو گانے سے روک دیا۔ اس کے بعد قاضی صاحب کی طرف رخ کر کے فرمایا، میں نے کوئی کرامت نہیں دکھائی، میں اس قوالی کے ذریعے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خدا کو یاد کر رہا تھا اور خدا ہی نے اس خیمے کو رسیوں کے بغیر قائم کر رکھا ہے۔ میری کرامت کا اس میں دخل نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر قاضی اور ان کے لڑکے اور سپاہی واپس چلے گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قوالوں کو حکم دیا کہ گانا شروع کرو، چنانچہ قوالی دوبارہ شروع ہو گئی۔ دوسرے دن یہ معلوم ہوا کہ قاضی ضیاء الدین سنامی کے وہ دونوں بیٹے جنہوں نے محفل قوالی کے دوران بدزبانی کی تھی اور خیمے کی رسیاں کاٹی تھیں، گھر جاتے ہی کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر مر گئے، اور قاضی صاحب بھی اسی مرض میں مبتلا ہے اور سخت بیمار ہے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ کے سب مریدوں کو حکم دیا کہ میں قاضی صاحب کی عیادت کے لیے جاتا ہوں، تم سب بھی میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ ہم سب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پالکی کے ساتھ روانہ ہوئے اور قاضی صاحب کے گھر پہنچے۔ گھر کے اندر اطلاع دی گئی۔ قاضی صاحب نے اپنے نوکروں سے کہا، میرا امامہ لے جاؤ اور گھر کے دروازے سے میرے پلنگ تک بچھا دو اور حضرت سلطان المشائخ سے عرض کرو کہ اس امامے پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ پاؤں رکھتے ہوئے میرے پاس تشریف لائیں۔ مگر جب میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امامہ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا اور فرمایا، یہ شریعت کا امامہ ہے، میں اس پر پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب کے پلنگ کے پاس کچھ دیر کھڑے رہے۔ قاضی صاحب سکرات میں مبتلا ہو گئے اور اب ان کو ہوش نہ تھا، اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لے آئے اور پالکی میں بیٹھ کر خانقاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی پالکی تھوڑی دور آگے بڑھی تھی کہ قاضی صاحب کا خادم بھاگا ہوا آیا اور اس نے کہا، قاضی صاحب انتقال کر گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، ایک ذات شریعت کی حمایت کرنے والی تھی، افسوس وہ بھی نہ رہی۔ مولانا ضیاء الدین سنامی کو شریعت کی پابندی کا بہت زیادہ جوش تھا۔ قاضی ضیاء الدین کی وفات کے تیسرے دن
سلطان غیاث الدین تغلق کا حکم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا، آپ چونکہ گانا سنتے ہیں جو شریعت میں حرام ہے، لہٰذا میرے دربار میں آ کر میرے مفتی اعظم سے شہر کے سب علماء کے سامنے اور میری موجودگی میں بحث کیجیے۔ اگر آپ نے گانے کا جواز ثابت کر دیا تو ہم سب بھی گانا سننا شروع کر دیں گے، ورنہ آپ کو اس گناہ سے توبہ کرنی ہوگی۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکم کے جواب میں بادشاہ ہند کو یہ تحریر بھیجی، جس میں لکھا تھا، میری اور میرے بزرگوں کی عادت یہ رہی ہے کہ ہم کبھی کسی بادشاہ کے پاس نہیں گئے، نہ بادشاہوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ چونکہ شریعت کا دربار ہے لہٰذا میں اکیلا اس دربار میں آؤں گا، اس شرط کے ساتھ کہ بادشاہ اہل علم سے اونچی جگہ نہ بیٹھے، سب لوگ زمین کے فرش پر مساوی حالت میں نشست کریں۔ سلطان تغلق نے یہ شرائط منظور کر لی، چنانچہ دوسرے دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ گھوڑی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا تھا کہ کوئی آدمی میرے ساتھ اس دربار میں نہ جائے، ورنہ یہ کہا جائے گا کہ نظام الدین مریدوں کے ہجوم کے ساتھ یہاں آیا اور اس سے مفتی اعظم کو مروب کر دیا۔ ہم سب نے التجائیں کی کہ ہم مجلس سے باہر رہیں گے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت نہ دی۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں مولانا شمس الدین یحییٰ، مولانا علاء الدین نیلی، مولانا فخر الدین زرادی اور قاضی سید محی الدین کاشانی جیسے علماء موجود تھے، جن کی علمی شہرت ہندوستان کے ہر شہر میں تھی۔ وہ سب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ انہوں نے بھی التجا کی کہ مجلس چونکہ علمی ہے لہٰذا ہم چاروں کو ساتھ چلنے کی اجازت دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، نہیں، ہرگز نہیں، نظام کو شریعت کے دربار میں تنہا بلایا گیا ہے اور وہ وہاں اکیلا ہی جائے گا۔ یہ فرما کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہو گئے، صرف آپ کے خادم خاص خواجہ اقبال ساتھ گئے۔ بعد میں مولانا زرادی اور قاضی کاشانی سے نہ رہا گیا اور وہ بھی پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ یہ محض مناظرے کا بہانہ ہے، بادشاہ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو آزار پہنچانا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے خواجہ سید محمد سے کہا، اس وقت ہمیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہاں اگر کوئی نامناسب بات ہو تو ہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر قربان ہو جائیں۔ چنانچہ ہم دونوں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کے پوتے مولانا سید رفیع الدین ہارون اور خواجہ موسیٰ گھوڑے پر چڑھ کر دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ بقیہ لوگوں نے کہا کہ ہم کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ماننا چاہیے، دربار میں جانا مناسب نہیں ہے، چنانچہ وہ لوگ خانقاہ میں ٹھہرے رہے۔ آج دربار میں کوئی روک ٹوک نہ تھی، شہر کے ہزاروں مسلمان جوک تر جوک وہاں آ رہے تھے۔ شاہی محل کے سامنے زمین پر فرش بچھایا گیا تھا۔ صدر میں بادشاہ اپنے ہتھیار بند فوجی افسروں کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کے دائیں طرف علماء کی صف تھی جن کے بیچ میں مفتی اعظم بیٹھے تھے۔ وہ عمامہ باندھے اور لمبا چوغا پہنے ہوئے تھے، ان کی داڑھی بہت لمبی تھی، ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت ہوشیار اور عقل مند آدمی ہیں۔ بائیں صف میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ اکیلے بیٹھے تھے، مفتی اعظم آپ کے بالکل سامنے تھے۔ مجلس کی قطاریں بہت لمبی تھیں، ہم سب بھی بائیں صف میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پشت کے پیچھے اس طرح جا کر بیٹھ گئے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہم پر نہ پڑے۔ مولانا زرادی اور قاضی کاشانی ہم سے تھوڑا آگے تھے۔ جب سب لوگ مجلس میں بیٹھ چکے تو سلطان غیاث الدین نے مفتی اعظم کی طرف دیکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو مکالمہ ہوا تھا اس کو میں بیان کروں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔